السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو انشاءاللہ اگر پورا سنا جائے گا تو فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی میں کام آنے والی باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ واقعے میں مختصراً یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک انسان تھے جو پہلے مالدار تو بہت تھے، لیکن اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارتے تھے، یعنی گناہوں کے کام میں ملوث رہتے تھے۔ تو اسی کے متعلق سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پہلے گناہوں میں ملوث رہتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو کس طرح ہدایت دی۔ بات کو پوری سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا تھا، یعنی جو دل میں آتا تھا اس کو پورا کیا کرتا تھا۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر۔ خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار یعنی اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جسی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں وہ بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا قبہ تھا جو چاندی کے میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ عمامہ تھا۔ اس قبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں قبے سے باہر مجتمع رہتی۔ اللہم احفظنا من، یعنی اس کی محفل میں اس کے یار دوست اور ناچنے گانے والیاں یعنی ہر وقت تیار رہتی تھی، محفلیں سجی رہتی تھی۔ اس کو نہ کوئی غم کی بات بتاتا تھا نہ کوئی فکر والی بات بتاتا تھا، بلکہ لہو و لعب میں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ راتوں کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب یعنی شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ اللہم احفظنا من، یعنی رات بھر شراب پی کر ناچ گانا کر کے مستیاں کرتا تھا، اور جب نشے میں اس کی عقل چلی جاتی تھی تو پھر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ وہ اپنی رات کو یعنی خلوت میں گزارتا، تنہائی میں گزارتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ کتنے برس گزر گئے؟ 27 برس گزر گئے۔ نہ کوئی رنج کی بات کرتا ہے، نہ کوئی غم کی بات کرتا ہے، نہ فکر والی بات کرتا ہے،
نہ ہی کوئی آخرت والی بات کرتا ہے، بلکہ کھیل کود میں، شراب نوشی میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ اور کتنے سال گزر گئے؟ 27 سال گزر گئے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے قبے میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور قبے کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ اللہ، یعنی جو نوجوان قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، لیکن کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے، اس کے خدام نے اس کو پکڑا اور اس کی مجلس میں، یعنی جو امیر تھا، وہ رئیس تھا، اس کی مجلس میں اس کو جا کر حاضر کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ شخص؟ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیتیں بتائی، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون بالرحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، جن کا ترجمہ یہ ہے بے شک نیک لوگ یعنی جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سرب مہور جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسے ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ نعمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہیں اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ یعنی ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی، یعنی شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم یعنی جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کو شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں۔ یعنی اس نے، بزرگ نے، اس اللہ والے نے جو مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا،
اور اس امیر آدمی کے خدام اس کو پکڑ کر مسجد سے اس کے محفل میں لائے تھے، اس نے کہا کہ ان مسیریوں کو اور ان بالا خانوں کو تیری ان مسیریوں سے، تیرے ان بالا خانوں سے کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ بہت عمدہ ہوں گے۔ فقیر نے اس کے سامنے بہت ساری قرآن شریف کی آیت تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بیان کیا، یعنی جنت کی بھی آیت ہے، جنت میں کیا کیا بشارتیں ملیں گی، اور جہنم کی بھی کہ جہنم میں کس طریقے سے انسانوں کو عذاب دیا جائے گا، جن کا ترجمہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کہ اللہ کا ولی ان مسیریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی، کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے، یعنی میوہ ایک ہوگا لیکن اس کے مزے دو ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، یعنی جیسا کہ دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں، یعنی جب انسان کو جنت مل جائے گی تو جنت میں ہر قسم کی نعمتوں سے اس کو نواز دیا جائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہونے کی، کتنا ہی کھائے انسان کتنا ہی پیے۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت سے بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے، یعنی کہ جہاں چاہے بیٹھیں، ساری ہی جگہ صدر نشین ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے، اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ یعنی جنت میں سے نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا کہ جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو تھا جنت والوں کا، یعنی جنت والوں کا بیان۔ اب آگے یعنی جو دوزخ میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں آگے کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں چلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی اور خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طاعت سے بے رخی کی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، یعنی انہوں نے جنت کی آیتیں بھی سنائی اس کو کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور پھر جہنم کے عذاب میں بھی جو آپ نے سنا کہ اس میں جہنم میں اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا۔ اب اپنی بات کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔
اور کوشش کریں گے کہ اس بات کو مکمل بیان کیا جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنی بات سنی اور آپ اگر آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو پھر سنائیں گے، دوسری ویڈیو میں کہہ لو یا کسی بھی طریقے سے ہم آپ کو اس بات کو مکمل سنائیں گے۔ اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آگے وہ جو فقیر کو بلایا تھا اس نے، امیر انسان نے فقیر کے ساتھ کیا معاملہ کیا فقیر کی بات مانی یا نہیں مانی، کیا فقیر کی بات پر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس بات کا آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پتہ لگے گا، کیونکہ اگر ہم اس ویڈیو میں یہ ساری بات بیان کر دیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور کہنے سننے یا سمجھنے میں جو بھی کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔